ویلکم بیک ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی اداروں کی، بات ہو رہی تھی حدود کی، بات ہو رہی تھی عدم استحکام کی، اور بات ہو رہی تھی انتشار کی کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ سید آصف صاحب نے اس کا حل جو ہے وہ بتا رہے تھے، ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا جو ہے آئینی جو حدود ہیں وہ تجاوز بھی کرنے کے لازمی بات ہے، اس میں مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آئینی حدود جو ہے وہ تجاوز کرتا ہے، لیکن وہ جو آئینی حدود تجاوز کرتا ہے اس میں پازیٹیو اگر سوچ ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر تو کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ مائنس پہ ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا حل وہی ہے جو ہمارے ملک میں نظر ہے۔ لیکن ملک ہے، دیکھیں جی، پاکستان ہے، پاکستان جو ہے وہ خشک سالی میں نہیں بلکہ گرین پاکستان ہے، تو پاکستانی عوام کے لیے اور ریاست کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ ان کو اس سے اچھی ہوا آئے گی، فضا ملے گی۔ اور اگر یہ جو پاکستان ہے وہ خشک سالی میں جائے گا، سیاسی ہو، معاشی ہو، زرعی ہو یا کوئی بھی ہو، تو پھر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں، نہ ریاستی ادارے ہیں۔ تو کیا یہ سوچ جو ہے وہ ان کے پاس مفاداتی، چاہے جتنی مرضی سیاست ہو یا مفادات اداروں کے یا ان کے مقتدر حلقوں کے ہوں، لیکن کیا یہ سوچ جو ہے وہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے؟ زبانی کلامی تو ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ وہ نظر نہیں آتا؟ ابھی دیکھیے، افواج پاکستان کا جو آئین میں 3rd شیڈول میں جو حلف ہے نا، جب یہ حلف اٹھاتے ہیں سرورس جائر کرتے ہوئے، تو اس میں کیٹیگریکلی یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ میں پاکستان اور آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا اور اپنے آپ کو کبھی سیاست میں ملوث نہیں کروں گا۔ یہ واضح الفاظ میں یہ حلف اٹھاتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کیا تقاضا ہے کہ یہ اپنی جو آئینی حدود متعین ہے اس میں رہے۔ اگر یہ ایک جو سوچ آ رہی ہے کہ ملک کے مفادات میں اپنے فرائض سے اگر آگے بڑھ کے کچھ کر لیا جائے تو وہ مثبت ایک اپروچ ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس تناظر میں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اقتصادی عدم استحکام جو ہے، اس وقت ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اگر ایک سوچ آتی ہے کہ آرمی چیف اگر رابطے کر رہے ہیں بیرون ملک سے اور ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس سے ملک کا اگر فائدہ ہوتا ہے، ملک کو کوئی جنریٹ ہو جاتا ہے، فنڈز جنریٹ ہو جاتے ہیں، سپیڈیلی ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جو رکے ہوئے تھے وہ آ جاتے ہیں، نہیں تو پھر مقدر ہلکے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ تھانیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی یہ ملک کے لیے کر لیں، لیکن ایک یہ بھی تو ہے نا پھر کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ بھی آپ ہیں پیچھے پس منظر میں، تناظر میں اس کے، تو کیوں نہیں آپ پھر پارٹ پلے کرتے سیاسی استحکام کے لیے بھی سب سیاستدانوں کو، قومی سیاسی قیادتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے؟ آپ خود بھی بیٹھے، جوڈیشری بھی بیٹھے، سیاستدان بھی بیٹھے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو بیٹھ کر کوئی حل نکالے، آپ یہ گتھی سلجھائیں، یہ کیوں ایک انتشار اور افتراق کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیوں سیاستدان یہی بات ہے کہ جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں وہ بجائے ان کو بٹھائیں، وہ خود باہر جا کے جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں اور معاشی اور معاشرتی حالات کو جو ہے، ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو قیادت نے کام کرنا ہے، سیاسی قیادت نے، وہ فوجی قیادت کر رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ بتا رہے گے عوام کو بلکہ دنیا کو کہ ہماری سیاسی قیادت نااہل ہے؟ جی یہی بتا رہے ہیں۔ یہی ماضی میں ہوتا ہے کہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو اتنا گندا کرو کہ عوام کا اعتماد اونچے ان پر۔ اچھا، سیاسی قیادت کو یہ چیز نظر نہیں آتی جب یہ ان کو اتنا ذلیل کرتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ پھر یہ انہی کے بوٹ پالش کرتے ہیں، انہی کی نرسی میں بیٹھتے ہیں، انہی کے گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں؟ دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی والے ہیں نا، ان کو یہ چیزیں اس وقت بھی نظر آ گئی تھی اور اب بھی نظر آتی ہیں، اس لیے وہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتے۔ یہ ان کا جو ہے جو ملکی معاملات میں جو مداخلت ہے اس کی وہ تائید نہیں کرتے، نہ ہی آئندہ وہ کریں گے۔ اس وقت سیاست میں صرف ایک پرسنالٹی ہے جو اس کے حق میں رہی ہے اور اس کے سہارے، اس کی بدولت اقتدار میں آئی، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں نیوٹرل ہونے والے، آپ میرا ساتھ دیں، حق کا ساتھ، حق سے مراد میرا ساتھ دیں، اگر میں نہیں تو یہ پاکستان نہیں، اللہ نہ کرے۔ یہ بیانات تھے نا عمران خان صاحب کے کہ اس کو بم سے اڑا دو، پھر اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔
اس میں کہاں اپروچ ہے ان کی حب الوطنی والی، کہاں اپروچ ہے پاکستان کے قیام و استحکام والی؟ وہ تو سوائے اپنے اقتدار کے کیا وجہ ہے؟ ان کے ذہن میں اچھا کچھ ہے کیا ہی نہیں۔ وجہ ہے کہ ایک تو وہ بٹھاتے نہیں، دوسرا وہ نہ خاموش بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ چاہیں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے، دیکھیں نا ہم بات کرتے ہیں تو ہم پہ اعتراض آ جاتا ہے، کوئی لکھتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ہاتھ روک دیے جاتے ہیں، کوئی بولتا ہے تو اس کی زبان بندی کی جاتی ہے۔ اچھا حالانکہ جو بولنے والے یا لکھنے والے ہیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو بلکہ ہیلپ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں راستہ جو ہے ٹریک سے ہٹ رہا ہے، اس کو آپ درست کر لیں۔ ہمارا جو مثبت نظریہ محب الوطنی کا نظریہ ہوتا ہے، ہم فوج سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سیاسی قیادت کا بھی احترام کرتے ہیں، بیسک ہماری محبت جو ہے وہ پاکستان سے ہے، کیونکہ ہم اس کی دکھ کو برداشت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم چیختے بھی ہیں اور ہم لکھتے بھی ہیں۔ اچھا جب یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم پہ قدغن لگ سکتی ہے اور ہم خاموش کر دیے جاتے ہیں یا خاموش کروا دیے جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی قیادت جو اتنے بڑے بڑے باتیں تنقید بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا پاکستان کے خلاف بات بھی کر جاتے ہیں، کیا یہ وہ بات یہ ہے کسی کی جرت کہ وہ کر سکے جب تک کہ ان کی طرف سے اتنی جو ہے وہ ڈھیل نہ ملی ہو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھیل یہ ملی ہوئی ہے؟ یہ ڈھیل ملی ہوئی 100% ملی ہوئی ہے اداروں کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے بھی خاص طور پہ۔ اس وقت جو عدلیہ کے سربراہ ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے یا نہیں، وہ ایک پارٹی ورکر والا جو ایک وہ ٹائیگر والا کردار جو اس نے ادا کیا تھا اس وقت کے اسپیکر اسد صاحب نے اور ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے، بالکل وہی کردار ہمارے ماشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ ترین ملک کے عدل گستری کا جو سربراہ ہے اس کی طرف سے بھی۔ اچھا آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ جب اداروں کی بات ہوتا ہے، ادارے عام طور پہ یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن بڑے ہم معذرت کے ساتھ یہ ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ جیسے سیاسی قیادت عوام بٹ گئی ہوئی ہے، ادارے بھی جو ہیں ان کی قیادتیں بھی جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں، کچھ آدھے جو ہیں وہ اپوزیشن کو اور آدھے جو ہیں وہ اقتدار جو حکمران ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ ملک اور اس کے لیے زیادہ خطرناک صورتحال؟ بالکل 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 ایسا ہے، اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم آئین اور قانون کی عملداری کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنے اوپر نہیں اوڑھیں گے آئین اور قانون کی عملداری کو، اس وقت تک معاملات کو ہم نہیں سنبھال سکتے۔ ادارہ جاتی جو ذمہ داریاں ہیں جب تک ان تک نہیں رہیں گے ہمارے ادارے، آگے بڑھنے کا سوچیں گے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے بغیر تو ملک کا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کوئی معاملہ سیدھا ہی نہیں ہو سکتا، جب تک یہ سوچ غالب رہے گی اس وقت تک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کوئی سیاسی قیادت جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے تعاون سے بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو ایک ٹیبل پہ، اور کوئی ایسا جو ہے نائے حمل آگے جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں تو اگر آپٹیمزم کی بات کریں تو میں تو اس میں ایک آپ سمجھے کہ ایک مثبت میری سوچ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر تو یہ کبھی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان قومی سیاسی قیادتیں ہیں جو خود احساس کریں، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں بار بار اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے خود احساس کیا تھا قومی سیاسی قیادتوں نے کہ یہ گڑبڑ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، یہ ہم سے کروائی جاتی رہی ہے، آئندہ کے لیے ہم پیش بدی کریں۔ اچھا سیاستدان یہ نہیں اتنے بھولے نہیں ہیں، وہ سارا جانتے ہیں، جی بالکل، لیکن ان کی بھی کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ جس کی جو ان غیروں کے ہاتھوں میں ہیں، غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی جو بھی پس پردہ قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکٹھے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے تو مستقبل آگے جو پاکستانی سیاست کا، جمہوریت کا آپ دیکھتے نہیں ہیں آگے تو دے رہا ہے پھر کھائیاں ہیں، ہاں یہی گریں گے، قبرستان وسیع ہوں گے، جو صورتحال کیا آپ آگے الیکشن دیکھتے ہیں کہ آپ آمریت کی دھیمی مدھم سیاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک فضا جو ہموار کی جا رہی ہے سیاستدانوں کو گدا کرنے کی، رگیدنے کی، اس کے پیچھے یہی مقاصد ہوتا ہے اپنے آپ کو عوام میں قابل قبول بنانے کے لیے کہ عوام سکھ کا سانس لیں۔ ضیاء کا مارشل آیا تھا یہی وہی صورت، بالکل عوام نے کیا سجدے کیے تھے، کیا کیا تھا، مشرف آیا تو عوام کے ایک کارنر نے جو ایک حصے نے سجدہ شکر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اب صورتحال، ویسے تو کہتے ہیں
کہ اب وہ جو ماضی کے جو معاملات تھے وہ ماضی تک ہی رہ گئے، اب ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن یہی سوچ آج بھی کار فرما ہے۔ اس وقت جتنی بھی جد و جہد ہو رہی ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے کہ ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، ہم ہی اس کو چلانے کے اہل ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی ڈوری ہوگی تو یہ مستحکم ہوگا اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر، ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہی فضا ہموار کی جا رہی ہے اس وقت، تو اس فضا میں آپ بائی الیکشن تو کرا سکتے ہیں، عام الیکشن کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ عام الیکشن ہوتے ہوئے سید آصف صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مقتدر حلقے نہیں چاہیں گے، نہ یہاں پہ انتشار ختم ہوگا، نہ سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ جن کے اعلیٰ کار بن کے آپس میں دستے گریباں ہیں، کل کو وہی جو ہے وہ انہیں قبر میں اتار دیں گے، اور نہ جمہوریت رہے گی، نہ ہی جمہور کی آواز پھر سنائی دے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے، اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔